بسم الله الرحمن الرحيم رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہر بات نہیں ہوتی، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. ہر بات نہیں ہوتی، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات طاعت و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے. بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے. ہر بات نہیں ہوتی، بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بہرحال آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے میرے استاد محترم جو تقریباً 30 سال سے زیادہ یہاں پر امامت کر چکے ہیں، الحاج حافظ محمد عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے ان حضرات نے ضرور دیکھا ہوگا، تو وہی فرمایا کرتے ہیں ہم کو پڑھاتے وقت کہ قرآن کریم کو یاد کرنا در حقیقت یعنی لوہے کے چنے چبانا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اپنے ان بندوں کو کہ جن کا اللہ رب العزت نے روز نزل میں انتخاب فرمایا، ان کے سینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے قبول فرمایا کہ یہاں پر قرآن کریم کو محفوظ کیا جائے گا. دنیا کے اندر کسی بھی حکومت کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، کسی بھی مملکت کو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ حکومتیں آتی اور جاتی ہیں. حکومتوں کے حکمران بدلتے رہتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں. مال اور روپیے پیسے کی بہتات میں وہ اپنے یعنی سروں کو نچھاور بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جن کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، ان کے سینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا یعنی حفاظ کرام کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کی سعادت یعنی محراب کے اندر، مسجد کے اندر، محراب کے بازو، منبر کے بازو مجھے الحمدللہ 1975 عیسوی سے ہے. سب سے پہلی تراویح میں پڑھایا ہوں دارالعلوم کربلا میں، جس سال میرا حفظ ہوا تھا 1975 عیسوی میں، یعنی 20ویں صدی میں. تو ادھر 26 سال ہو گئے، ادھر 20-21 سال ہو گئے. تو جملہ ابھی تک 46 سال الحمدللہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے. 46 سال میں سے آدھے بالکل آدھے آپ کے حصے میں آئے ابھی تک 23 سال. آج جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے من الجنۃ والناس، یہ 23واں قرآن کریم. اور قرآن کریم نازل کتنے سال میں ہوا؟ 23 سال میں ہوا. کتنے سال میں ہوا؟ 23 سال میں ہوا. تو 23 سال کے اندر الحمدللہ قرآن کریم نازل ہوا، تو جس میں سے 23 سال ابھی تک الحمدللہ آپ کے حصے میں آئے. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے آپ جیسے محبت والے مصلی ملے، اور آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ جرأت اور بے باکی سے بولنے والا آپ کو امام ملا. کلیاں میں گڑ پھوڑنے والا نہیں ملا، اشاروں میں بولنے والا نہیں. اشاروں میں تو بولتا ہوں میں، لیکن ایسا بولتا ہوں جا کے وہیں پر لگنا، جیسے دوا کھانے کے بعد جیسے جہاں درد ہے وہیں جا کے لگتی دوا. آدمی اگر جو گولی کھاتا اگر ہے، اگر سر میں دکھ رہا تو گولی جا کے برابر وہیں نشانہ کرے گی. پیر میں دکھ رہا اگر تو جا کے وہیں پہ وہ حملہ ور ہو جائے گی. اور اگر ٹخنے میں دکھ رہا اگر تو گولی بھولتے بھی نہیں، ٹخنا کدھر ہے کدھر، برابر وہاں جا کے اثر انداز ہو جائے گی. تو بارہ میں بولتا ضرور ہوں، میں کھلے کے الفاظ میں بولتا ہوں میں، چونکہ حق بات کہوں گا میں تو کھر رہا، کسی کو گولی لگے یا چھر رہا، تو یہ میرا اپنا حال ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ آپ جیسے مصلی حضرات، آپ جیسے نوجوان، بزرگ اور بچے، معصوم بچے، اور اسی طریقے سے ہمارے ذمہ داران حضرات، کمیٹی کے حضرات مجھے ملے ہیں. مجھے بڑی خوشی کی بات ہے، 35 سال سے زیادہ عرصہ مجھے ہو گیا ہے امامت کی لائن کا، جس میں سب لوگوں کو تجربہ ہوگا مجھے دیکھنے کو، یعنی مجھے تجربہ کرنے کا موقع ملا. 27 سال دارالعلوم کربلا میں پڑھایا. وہاں پر مجھے انتظامیہ کیسے رہتی، طلبہ کیسے رہتے، چندہ دینے والے کیسے رہتے، اساتذہ کیسے رہتے، ان سے بھی سابقہ پڑھا ہے اس طریقے سے. اور اس طریقے سے 1984 سے امامت کا بھی تجربہ ہے. کمیٹی کے لوگ کیسے رہتے، صدر کیسے ہوتے، معتمد کیسے ہوتے، اراکین کیسے ہوتے،
मुसल्ली कैसे होते, ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुराने वाले कैसे होते, अंदर अंदर मोहब्बत करने वाले कैसे होते, इन तमाम का तजुर्बा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस 36 साल के दरमियान मुझे हुआ। बहरहाल ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। अल्लाह का फज़ल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी कुरान करीम मुकम्मल हो गया है और सभी हजरात ने अच्छी तरीके से कुरान करीम के पढ़ने का भी और सुनने का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया। अल्लाह ताला का फज़ल करम है। अब हमारे सामने चंद अय्याम बाकी रह गए हैं, यानी 27, 28, 29 ये तो तयशुदा है, यकीनी है, 3 दिन तो यकीनी है। 14 दिन मुमकिन तौर पर है, इसमें हो सकता है कि रोज़ा भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि ईद भी हो जाए, ये दोनों बातें इसके अंदर हो सकती है। लिहाजा जो बचे हुए जो अय्याम हैं उन अय्याम की हमने कदर करना चाहिए, उन अय्याम की, और जो रातें हैं उन रातों की भी हमने कदर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला की अता करता नेमत है। हर आए दिन सुनने में आता फलां का इंतकाल हुआ, फलां का इंतकाल हुआ, फलां का इंतकाल हुआ, फलां को दवाखाने में लेकर गए, फलां को ऐसा हुआ, फलां को ऐसा हुआ। तो अल्लाह ताला का फज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ना मस्जिद में आने की, इताअत करने की, तिलावत करने की तौफीक अता फरमाई। ये कितना अल्लाह ताला का फज़ल करम है। अगर अल्लाह तबारक ताला चाहते तो हमको भी दवाखानों में भिजवा देते। कितने लोग वो हैं कि जो पैर ऐसा ऊपर किए हुए हैं तो 2-2 महीने से पैर उनके ऊपर ही है, डॉक्टर हज़रात ने कह दिया कि बस पैर ऐसे ही रहना चाहिए। कितने लोग हैं गर्दन की ऐसी इस तरीके से है, ऊंचाई के ऊपर रखी वैसी ही गर्दन है, क्योंकि मनकों का मामला है, ये हालात है उनके साथ। बहरहाल उनके लिए भी दुआ करना है कि अल्लाह ताला को सेहत अता फरमाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अपने हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहने की तौफीक फरमाई। ये क्या है? ये मेरी तलब भी ये उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी ये उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की यानी इस तरीके से मुनादी लगाई जाती है, ऐलान किया जाता है आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, तो उस वक्त इंसान का अपनी दुकान में से, अपने अहलो अयाल में से, बीवी बच्चों में से, कारोबार में से, लेन देन में से, तिजारत में से उठकर आना, ये अल्लाह ताला का फज़ल करम है, ये अल्लाह ताला का फज़ल करम है। तो ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, ये मिन जानिबिल्लाह ये चीज़ होती है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हमको 114 सूरतें पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। कुरान करीम में जुमला 114 सूरतें हैं, 6666 आयत पाक हैं, 540 रुकू हैं और 30 बारें हैं और 7 मंजिलें हैं। तो इतना पढ़ने और सुनने की अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक अता फरमाई। कुरान करीम दुनिया की वो किताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पाक है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला है। दुनिया में कोई किताब इतनी पढ़ी जाने वाली नहीं है। दीगर जो मज़ाहिब है उसके अंदर ये पाबंदी है कि वो फलां तबका जो अपने पैदा करने वाले के मुंह से पैदा हुआ वो उनका अपना अक़ीदा है, हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं खालिक और मालिक तो एक है। तो उनके पास ये अजीब और गरीब बात है, पगलों के पास वो कि वो मुंह से पैदा हुआ, लिहाजा वो खास किताब को पढ़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। अब उतने ही लोग पढ़ने वाले उनके पास। फला जो तबका है वो उसके पहलू से पैदा हुआ तबका फला है, और फला इससे पैदा हुआ, फला इससे पैदा हुआ, और एक कौम उनके अंदर है बिल्कुल जिसको घटिया निगाह से देखा जाता है, वो पैरों से पैदा हुई। अजीब और गरीब बात है। हम देखते हैं कि कोई भी जानवरों में से कोई जानवर एक ही तरीके से उसके ये पैदाइश का तरीका है, 10-10 तरीके नहीं होते हैं, 10-10 तरीके नहीं होते हैं। जानवरों में देखिए किसी भी जानवर को देखिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर जो तरीका रखा है उसी के जरिए पैदा होते हैं, होते नहीं होते, उसी के जरिए से होते हैं। खाने पीने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर एक ही रखा है। लेकिन ये अजीब और गरीब बात है कि वो यानी जिसकी बंदगी की जाती, परस्तिश की जाती, वो एक उनके पास, और कहते हैं कि उसके मुंह से इनो पैदा हुए, उसके पहलुओं से इनो पैदा हुए, पेट से इनो पैदा हुए,
पैरों से लोग पैदा हुए। एक अजीब व गरीब बात है। तो वो एक तबका है जो है बहुत कम 6-7% पूरे मुल्क में होता है जिसके अंदर, लेकिन वही लोग पढ़ेंगे उसको, उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा या कुछ और लोग पढ़ लेंगे। लेकिन कुरान करीम में बदला रहा था हज़रात को, छोटे से छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, जवान, बुजुर्ग, खेड़े पाड़े के अंदर, देहात में, फिजा में, समंदर के अंदर, लहरों के अंदर, फिजाओं के अंदर, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान करीम पढ़ा जाता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि फलां साहब रिक्शा चलाते हैं अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाएंगे। अक्सर बेशतर देखने में आता है कि जो गरीब तबका होता है वही अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है। आपने फरमाया कि बदा अल इस्लाम गरीबन सुम्मा यऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि इस्लाम अजनबी हालत में परवान चढ़ा है। मक्के मुकर्रमा में कितनी ज्यादा तकलीफ थी, क्या मामला था कि अहद अहद कह रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। महज इस वास्ते ये कहने की वजह से अंगारों के ऊपर लिटाया जा रहा है, चट्टानों के ऊपर लिटाया जा रहा है, गर्म रेत के ऊपर लिटाया जा रहा है और सीनों के ऊपर ये पत्थर रखे जा रहे हैं। तो बदा अल इस्लाम गरीबन सुम्मा यऊदु कमा बदा, फिर जब वो क़ुर्ब क़ियामत का वक्त होगा उस वक्त फिर इस्लाम और अजनबी बन जाएगा। आपने फरमाया कि फतूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए, गरीबों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने फरमाया तो हमारे पास इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है कि अगर कोई काजी बिरादरी से है तो वही हिस्स करेंगे, पठान बिरादरी से है तो वो आलिम बनेंगे और फलां बिरादरी से है तो ये करेंगे। नहीं, कोई भी कर सकता है। क्यों? इसलिए कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत के जरिए से। हमने तुम्हारे कबीले बनाए, खानदान बनाए, लेकिन फख्र करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, और इसी तरीके से बर्तरी और एहसास कमतर मुब्तला होने के लिए नहीं, लितआरफू, ताकि एक दूसरे को पहचानो। बस इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिरादरियों को रखा है, वरना अल्लाह ताला बस का इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा वही सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा बंदा होगा, अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक को पूरी दुनिया के लिए आम कर दिया। तो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये अल्लाह ताला का कलाम है। घरों के अंदर पढ़ा गया कुरान करीम, मस्जिदों के अंदर पढ़ा गया, हरमैन शरीफैन के अंदर पढ़ा गया, मदारिस के अंदर पढ़ा गया, सुबह से लेकर शाम तक मकातिब के अंदर तालीम होती है, मगरिब और इशा के बाद तालीम बालिगान होती है, और मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है, मकातिब के अंदर पढ़ाया जाता है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम पाक वो है कुरान करीम। हमारे पास जो एक तबका जो है जिनकी एक अपनी मजहबी जो शनाख्त है, तो वो भी महदूद लोग पढ़ते हैं, या उनके अपने पास जो उनके अपने जो होते हैं इबादत खाने वहां पर पढ़े जाते हैं, लेकिन तादाद उनकी महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब से ज्यादा दुनिया के अंदर अहले ईमान मौजूद है। 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा। अब इतना पढ़ा जाने वाला अल्लाह तबारक तआला कलाम है ये। अल्लाह तबारक तआला बेनियाज है अपने बंदों से। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह ताला फरमान है कि लोगों, अल्लाह ताला बेनियाज है। यही बेनियाजी का ही इजहार है। किस बगले ने, किस हौले ने चिमगादड़ का सूप पी लिया था वहां पर वुहान में, कुछ भी अला बला कुछ भी खाते रहे उल्लुआ, और उसके बाद सारी दुनिया के अंदर पूरी बीमारी फैल गई। अब उनका तो नाम नहीं आ रहा, हम ही लपेटे में आ गए, हम ही परेशान हो गए। तो ये बीमारी जो आई है ज़ाहिरी तौर पर तो उस वजह से आई है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला बेनियाज है कि मस्जिदों के दरवाजे बंद, ये गेट बंद, वो गेट बंद, वो गेट बंद, इधर का बंद, उधर का बंद। ये और बात है कि खुफिया मकामात से आना जाना चलो, वो अलग चीज है, वो अलग चीज होती है, उसका शुमार नहीं है उसमें। लेकिन ये ना खुले तौर पर नहीं है। हरमैन शरीफैन के अंदर देख लीजिए आप कितने लोगों की तादाद है, वरना इस पर तो तिल धरने को जगह नहीं रहती थी। और बाद लोगों का कहना भी है कि हज से ज्यादा इस माह मुबारक के अंदर मजमा होता था। पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने के लिए, तवाफ करने के लिए आते थे। लेकिन आज वो हरमैन शरीफैन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुले हुए नहीं है,
بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہماری زکوٰۃ کی، ہمارے حج کی، ہمارے صدقات کی، ہمارے قربانی اور خیرات کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دیکھیں اگر ہم تو اس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ لوگوں اگر تم نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نرالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجدے کرنے کی توفیق فرمائی، عبادت کرنے کی توفیق فرمائی۔ انہی راتوں میں سے یہ آج کی رات مقدس رات ہے جس کو فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ پورا کا پورا قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے، جو اللہ تبارک تعالیٰ پر جو کتاب ہے، جو چیز ہے، اس میں سے آسمان و دنیا پر مکمل طور پر 30 پارے اتار دیے گئے۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت اور کبھی متعدد آیتیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 23 سال میں قرآن کریم اتارا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم، اس کا پڑھنا سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، کتنا پہلے؟ 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو کیا انداز ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ آج قاری عبدالرحمن سدیس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، حرم محترم کے جو امام ہیں، محترم ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو پیچھے مجمع کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کانپ جاتا ہے انسان، لرز جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، خون کی روانی بڑھنے لگ جاتی ہے، عجیب انداز ہوتا ہے جب وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کے قاری گزرے ہیں، اور آج بھی جو مصر کے قاری حضرات ہوتے ہیں، جب وہ ذرا سا صرف والعصر اگر اتنے پڑھے تو پورے مجمع پہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب و غریب ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو جب آج یہ جو انسان ہے جب وہ پڑھتے ہیں، اہل ایمان پڑھتے ہیں، عرب حضرات پڑھتے ہیں، تو اتنا سامعین کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کرنے سے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سننے والے کون اس موقع پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، آپ اور میں بھی نہیں ہے، فرشتے سننے والے ہیں، پڑھنے والے اللہ تعالیٰ، تلاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم، یہ سورت، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یشاء، یہ سورت جو 16 پارے کی سورت ہے، جس کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تھے، پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد۔ تو یہ سننے کے بعد فرشتوں نے کہا فَطُوبَىٰ لِأُمَّةٍ تُنزَلُ عَلَىٰ هَٰذَا، یہ قرآن کریم جس امت کے اوپر نازل ہوگا اس کے لیے بڑی مبارکبادی ہے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی فرشتوں نے پیش کی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ ایک مبارکباد۔ دوسری مبارکبادی انہوں نے دی کہ طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، ان زبانوں کے لیے مبارک ہو جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک تو عمومی طور پہ ہم سب کو انہوں نے مبارکباد دی فرشتوں نے کہ جس کو اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا جائے، کتنا اچھا قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد کہا کہ خوشخبری ہے اور مبارک ہو اس امت کو، ان لوگوں کو جو اس کی تلاوت کریں گے۔ لہذا تلاوت کرنا چاہیے، صبح شام دوپہر، مہینے میں ایک مرتبہ ایک قرآن کی عبارت تو ہو ہی جانا چاہیے، کم سے کم آدھا قرآن کریم کو ہونا چاہیے، یومیہ آدھا پارہ پڑھنا چاہیے۔ پھر تیسری مبارکباد انہوں نے پیش کی اور کہا کہ طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، کہ اس طبقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے مبارک ہو کہ جو اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر دیں گے، یہ حفاظ کرام۔ تو انہوں نے امت کو مبارکبادی پیش کی، فرشتوں نے تلاوت کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کی، اور حفاظ کرام کو انہوں نے پیش کی۔ یہ وہ کلام پاک ہے، معمولی بات نہیں ہے۔
ہم نے صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ بس جس وقت کے یعنی بچی کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جہاں پر اور سامان لیا جاتا ہے تو قرآن کریم کو بھی جا کر بڑے اکرام اور احترام سے جا کے اور اتنا اکرام کہ یہ کہا جاتا ہے اس کا ہدیہ کیا ہے. احترام وہی کہنا چاہیے, قیمت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ کے کلام پاک کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے. ہدیہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو کہا جائے وہ دے دیا جاتا ہے, کیونکہ باقی چیزوں کے اندر ہم تو کم زیادہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر بے ادبی سمجھی جاتی ہے. امت کے اندر یہ دل میں عظمت کی بات ہوگی, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد بچی کو دیا جاتا ہے, اور جب وہ بچی روانہ ہوتی ہے کسی کے ہاتھ میں اس کو رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بعد میں قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور اس طریقے سے اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. ارے اس کو ہاتھ مت لگاؤ, اللہ کلام ہے, اللہ کلام ہے, اس کو ہاتھ مت لگاؤ. جس وقت کے یعنی اس طریقے سے گھر کو چونا دینا ہے, کلر کرنا ہے, بڑے احترام سے اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے, اونچی جگہ پر رہنا لیکن ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں ہے, وہ پڑھنے کے لیے ہے. دکان کاروبار کے لیے ہے یا خالی چکر مارنے کے لیے, آزو بازو آڑی باڑی کرنے کے واسطے ہے؟ دکان کھولیں گے, شٹر گرائیں گے, پولیس صاحبہ شٹر ڈالیں گے, تبھی تو کاروبار ہوگا, نہیں ہوگا. دھڑ دھڑ دھڑ, کاش کے ایسی آوازیں اذان کے اوپر ہو جاتی تو آج کائے بدل جاتی ہے. اگر اذان کے وقت اگر لوگوں کی دکانوں کے شٹر گرنے کی اگر آواز اگر آنے لگے ایسے, تو کائنات ہی کے اندر تبدیلی آ جائے گی, مسلمانوں کی قسمت ہی بدل جائے گی. تو پولیس کے خوف سے, ان کے ڈر سے دھڑا دھڑ شٹر گر رہے ہیں. پتہ چل جاتا ہے شٹر گرا, شٹر اٹھا. شٹر اٹھا اس کا مطلب پولیس چلے گی, شٹر گرا اس کا مطلب پولیس آ گئی. تو کیا بول رہا تھا میں بات کہاں سے کی جی بلندی پہ قرآن وہ تو ہو گیا, شٹر کا تو ہو گیا, اونچے مقام پہ کلام پاک کو رکھنے کا. ہاں, تو قرآن کریم کو انتہائی عظمت کے ساتھ اوپر رکھ دیا جائے. تو قرآن کریم اس کے واسطے نہیں ہے. گلابی جامن خالی رکھنے کے واسطے ہوتے ہیں, کھانے کے واسطے ہوتے نہیں ہوتے. کاجو کٹلی کے واسطے ہوتی, دہی بڑے کے واسطے ہوتے ہیں, کھانے کے واسطے ہوتے ہیں. خالی اٹھا کے رکھ دیجیے تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ کا کلام پڑھنے کے واسطے ہے, عمل کرنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے ہے, اور سیکھنے کے واسطے ہے. اس لیے قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اتنی اوپر اٹھا کے رکھ دو کہ چھوٹوں کا تو چھوٹوں کا, بڑوں کا بھی ہاتھ پہنچ نہ پائے, اس دور رکھ کے اس کو نکالنا پڑے. اتنا اونچا, اتنی اونچائی پر رہتے تھے, چھوٹا تو چھوٹا بچہ, بڑے کا بھی ہاتھ نہیں جاتا, وہ اوپر اور اوپر اور اوپر. اگر پھر آپ نے جب گھر کو کلر کرنا ہے تو اسٹول رکھنا. گھر میں بیوی بولتی دیکھو گری گئے, ہاں حضرت عمر اپنی اچھی خاصی ہو گئی, ذرا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گی, تھوڑا سنبھال کے رکھو, بڑا چوڑا اسٹول دو, اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس پر نکالا جاتا ہے. تو اللہ کے کلام اس کے واسطے نہیں ہے, پڑھنے کے لیے ہے, بار بار پڑھنے کے لیے ہے, عمل کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ کلام پاک اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. یہ کلام پاک ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا ہے. ہم نے اپنے طور پر آپ کی چاہت ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں آپ نے فرمایا. کبھی ہم نے اس چاہت کو پورا کیا؟ اور نہیں کہتی ہے نہیں میں تو میرے پورے ارکان نکالوں گی بچے کی شادی میں, بچی کی شادی میں, پورے میں اپنے ارمان نکالوں گی, ارمان نکال. تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ایک حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اب یاسین شریف کے اندر کتنے یعنی آیت پاک ہے؟ 83 آیت پاک ہے. بس کتنے آیت پاک ہے؟ 83 آیت پاک ہے, 5 رکوع ہیں. اگر ایک آیت بھی اگر یاد کرے تو 82 دن میں یاد ہو جائے گا, کیونکہ ایک آیت سب کو پہلے سے یاد ہے. کون سی آیت؟ یاسین میاں یاشین میاں یاشین میاں یاشین میاں. یاسین کو بھی یاسین برابر نہیں بنتے, یاشین میاں یاشین شاہ. تو یاشین کا ہے وہ یاسین ہے. تو 83 میں سے ایک آیت تو پہلے سے یاد ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں پڑھو بھائی, کہاں علم ترا علم ترا علم ترا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے, کیا نہیں دیکھا تم نے, کیا نہیں دیکھا تم, اس کے معنی. جبکہ علم ترا الف لام میم تے اور رے اتنا پڑھنے کے اوپر 5 نہیں کیا تو اس وقت مل جاتی, 10 50 نہیں کیا, ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نہیں کیا تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے سے, ہاں بھائی میں علم ترا سے پڑھوں, میں علم ترا سے پڑھ رہا ہوں. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے پڑھنے پر ثواب، سننے پر ثواب، دیکھنے پر ثواب، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر عظمت کے ساتھ پڑھنے پر ثواب، یہ ساری چیزوں میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اس مبارک رات کے اندر، یہ مبارک رات جو سورج کے ڈوبنے سے شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے یہ فضل و کرم فرماتے ہیں، خیر و برکت کو نازل فرماتے ہیں، بندوں کی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ آج کی رات میں کوئی متعین عبادت نہیں ہے، جب تک جی چاہے نوافل کھڑے ہو کر پڑھیے، بیٹھ کر پڑھیے، جب طبیعت تھوڑی تھک جائے اس کے بعد قرآن کریم پڑھیے، جب طبیعت اور تھک جائے گا اور سیراب ہو جائے تو اس کے بعد درود پاک پڑھیے، کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ افضل کیا وہ زیادہ افضل لوگ پوچھتے ہیں، یہ عبادت اچھی کہ وہ عبادت اچھی، یہ تو ایسا ہی اچھا ہو گیا اس طریقے سے، بابا اچھے کہ دادا اچھے، بہن بھائی صاحب اچھے یا داماد صاحب اچھے، ارے بابا یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، انہوں بھی اچھے ہیں انہوں بھی اچھے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، توبہ استغفار بھی ہے، اور اس طریقے جو بھی بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں شب قدر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، تو حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بھلے سے ہم کو دکھائی نہیں دیتے مصافحہ کرتے ہوئے، ہم کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن خوشی کے مارے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے۔ لہذا جو لوگ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں ان کو تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر ملنا ہی ملنا ہے کسی صورت میں، اس لیے اس کا آسان طریقہ شب قدر کو پانے کا، کیونکہ بعض کا سب نصیب ہوتا ہے ہم کو آج تو پہلی رات ہے، ابھی 4 باقی ہے، دیکھ لیں گے۔ دوسری یہ بات ابھی 3 تو باقی ہے نا، پھر تیسری آگے ابھی 2 تو اور باقی ہے نا، اب بعد میں 2 میں کیا پٹی پڑاتا ہے شیطانی ہم کو نفس، ہو سکتا ہے پہلے گزر رہے ہوں گی، ایسا کریں گے اگلے سال میں پکا ایک دم انشاءاللہ میں جاگوں گا، اب پکا بولے بعد کچے ہو جاتا ہوں گے، تو 2 راتوں میں تو یہ خیال کر کے ابھی 3 باقی ہیں نہیں جاگے، تیسری میں کہ کوئی ضروری نہیں ہے چونکہ طے شدہ نہیں ہے اس میں بھی نہیں جاگے، اب 2 جب رہ گئے ہو سکتا گزر گئے ہوں گے، ایسا کریں گے آئندہ سال انشاءاللہ میں ضرور اعتکاف کروں گا یا میں انشاءاللہ تعالی جاؤں گا۔ ہر سال یہی پٹی پڑا تھا کوئی شیطان، ہر سال، اس لیے ہر آنے والی رات کو یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہے، جو رات ہم کو مل جائے شب قدر کے طور پہ، باقی 4 راتیں جاگ گئے، یوں سمجھیے کہ جھکتا تولنے میں آ گیا ہمارے، کیسا تولنے میں آیا؟ جھکتا تولنے میں آیا، اور جب ہم 4 راتیں اور جاگے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا باقی وہ 4 راتوں میں جاگنا ضائع نہیں جاتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتے ہیں، شب قدر تو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ جس کے لیے ہمارے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، حدیث پاک اندر فرمائے گی یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ پہلی امتوں نے روزہ رکھا مگر ان کے لیے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا کہ روزہ داروں کو واسطے استغفار کرو، پہلی امتوں نے روزہ رکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کام چھوڑ دو اور تم عبادت چھوڑ دو اور ان کی دعا پر آمین 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 کہو۔ اب ہم کو دعا کرنے کی فرصت ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے کے عطا فرماتے ہیں، مانگنے کے بعد اور زیادہ سنتے آئے ہیں کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے، سنتے آئے ہیں کہ سنتا ہے وہ دعا سے پہلے اور مانگنے والوں کو دیتا ہے وہ مانگنے سے پہلے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی بندوں کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔
لہذا افطار کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، پورے دن بھر میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا، دوسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت بنایا، اور تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنایا کہ ہم نے جن گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق ہم نے کر لیا تھا۔ انسان دوزخ کا مستحق کس طریقے سے کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کرتا ہے، معصیت کی وجہ سے کرتا ہے، فرائض کو چھوڑ کر کرتا ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر کے چھوڑتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر کئی مقدمات ہوتے ہیں، کئی کیس ہوتے ہیں ان کے اوپر، یہ بھی کرے وہ بھی کرے وہ بھی کرے وہ بھی کرے، بٹا بازی بھی کرے، ادھر کی ٹوپی ادھر کرے، اس کی پگڑی اچھالے، اس نے یہ کرے۔ اب ایک مقدمے سے عدالت نے بری کیا، اس کے بعد فوری طور پہ پولیس آ کے اس کو لے کے چل جاتی، نہیں بھائی ان کے اوپر اور ایک مقدمہ ہے۔ اب وہاں پر کیس لڑ گئے، اب معلوم کہ چلو وہاں پر بھی ہے تو براءت ظاہر ہو گئی۔ اب معلوم جیسے ہی باہر نکلے، ان کے حوالین آتے ہیں گل پوشی کرنے کے لیے، اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ان کے پیچھے ایڈی بھی لگی ہوئی ہے، چلو ادھر بھی چلو۔ تو ہمیشہ بس الجھنوں کے اندر 30 کیس، 40 کیس۔ تو ایمان والا بھی بہنوں کا حصہ نہیں دیا، وہ اس کے اوپر کیس شرعی اعتبار سے، یتیموں کا مال کھا گیا، وہ بھی اس کے اوپر کیس، کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیا، چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، کرایہ بڑھانا کا نام نہیں لیتا، وہ بھی اس کے اوپر کیس، کسی کو مارا اس کے اوپر کیس، یہ کیس وہ کیس وہ کیس، سارے کے سارے 20-30 اس کے اوپر کیس ہیں۔ ہر جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی رزق میں ہے، شریعت کی رزق میں ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے ان کا، کتنا اونچا مقام ہے ان کا، ہر ایک تھانے میں ہے نام ان کا، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، چاروں طرف معلوم ہے کہ پورے کیس ہی کیس اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم کو اشارہ فرمایا ہے وہ اس لیے کہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرو۔ لیکن چھٹکارا حاصل کیسا کرنا پڑے گا؟ بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا میراث میں، تو چھٹکارا ملے گا۔ یتیموں کا جو مال کھا گئے واپس کرنا پڑے گا، رشوت میں جو مال لیا گیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، سود کے طور پہ جو لیا گیا تھا وہ واپس کرنا پڑے گا، ناپ تول کے اندر جو کمی کی گئی تھی اس کو دینا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں معلوم کتنوں کا غصب کیا ہم نے حصہ، اتنی رقم خیرات کر کے اللہ کا دعائیں کرنا پڑے گا کہ یا اللہ کہ جو میں نے جو لیا ہے غلط طریقے سے، مجھے معلوم نہیں کون کون لوگ ہیں، معاف فرما دیجئے، اور اس کا ثواب یا اللہ آپ ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، تبھی جا کے چھٹکارا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ذرا ہم اپنے طور پہ اپنا آپ کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت نے مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے، اور آج کے رات کے اندر صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہیے، دیگر عبادت کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت ہے، اگرچہ کہ حاجی عبدالواحد صاحب نے آج اعزاز اور اکرام اور محبت کا معاملہ کیا، لیکن مسلیوں میں سے ایک مسلی وہ بھی تو ہے ہمارے، لہٰذا یہ جو شال جو آپ نے جو پہنائی ہے یا اڑھائی ہے، یہ تنہا ان کی طرف سے نہیں، تمام آپ حضرات کی جانب سے ہے۔ سب کی محبت اس کے اندر، روا روا کے اندر، اس کے ریشے ریشے کے اندر، اس کے دھاگے دھاگے کے اندر چھپی ہوئی اس کے اندر۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، آج الحمدللہ یہاں پر ہم قرآن کریم سنے ہیں، پڑھے ہیں، اب پوری دنیا کے اندر پڑھا گیا، سنا گیا، اور کہیں پر ابھی یہ تو مغرب ہو رہی ہوگی، عشاء کا وقت باقی ہوگا، تلاوت کلام پاک کے لیے بھی وقت باقی ہوگا، کہیں پر دن نکل گیا ہوگا، اور یہ پورا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا۔ اب یہی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بچے کچھ دن رہ گئے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ عبادت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عید کی نماز کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مشورہ کر دیا جائے گا حسب سابق ہے نا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں اعلان کرنا ہے کب کرنے کا، جمعرات کرنے کا نا، ارادے کتنے روز رکھنے کے، پیر منگل بدھ یہ تو پکے ہیں، جمعرات کا ارادہ ہے کتنے روز رکھنے کا ہے کا مطلب کوئی مہینے دینا ہو اس طریقے سے، امکانی درجے میں تو یعنی بدھ تک ہی ہے، اور یقینی طور پہ جمعرات تک، چاہے یعنی چاند دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، جمعرات کو جمعہ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ عید ہونا ہی ہونا ہے، اور اس میں ایک فائدہ ایک اور ہو جائے گا کہ ایک ہی جوڑے پہ دونوں کام ہو جانے والے ہیں، ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی جوڑا ہے، کیا کرنا، آج اگر جمعرات کو اگر عید ہو جاتی ہے تو جمعہ کے دن اگر وہ جوڑا پہنتے ہیں، اگر نیا جوڑا تو میلا پن مزہ نہیں آتا اس کے اندر، کیونکہ دوسرے دن اگر پہنے کے پرانا اگر اپنا جوڑا مزہ نہیں آتا تھا، ایسا ہوتا تھا نا،
تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ایک ہی جوڑوں میں دونوں کام، عید کی بھی نماز پڑھ لو اور جمعہ کی بھی نماز پڑھ لو، دونوں کے دونوں سستے میں چھوٹ جانے، سستے میں چھوٹنے کا یہ نہیں اس طریقے امکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ یہ سارا مہینہ بہت اچھی طریقے سے گزرا، افطاری کا انتظام ہوا، سحری کا انتظام ہوا، لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بڑی محبت اور خلوص کا سارے ہی روزے داروں کے ساتھ یعنی اکرام کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے سارے روزے داروں کے جملہ عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ روزے دار چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اتنے زیادہ محبوب کہ ان کا معدہ خالی ہو جانے کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے، بدبو نہیں، بو اور بدبو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے کہ دن بھر نہیں کھانے اور پینے کی وجہ سے، تو ان کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ روزے دار چونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، ایک اس کا مطلب بتایا گیا ہے کہ جب یہ روزے دار جب ان کی قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے روز تو ان کے منہ سے خاص قسم کی خوشبو آئے گی، یہ علامت ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا۔ حدیث پاک میں میری بات فرمائی گئی ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے جملہ 7 دروازے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یسمى الریان، آپ نے فرمایا باب فیہا یسمى الریان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 8 دروازوں میں سے جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان، رے یہ الف اور نون یہ کے اوپر تشدید، ریان، اس کے معنی ہے تروک تازگی کے معنی ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جتنے بھی روزے دار ہیں ان تمام کو اعزاز اور اکرام کے طور پہ جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا، خاص دروازہ روزے داروں کے واسطے ہوگا، آخرت میں ان کے لیے ہوگا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب انسان جب وہاں سے گزرے گا اب اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، چونکہ یہاں پر انہوں نے پیاس کو برداشت کیا، 14 ساڑھے 14 گھنٹے کا روزہ یہاں پر انہوں نے برداشت کیا، مئی اور جون کے مہینے کا، اپریل کے مہینے کا، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا صلہ آخرت میں وہاں حصہ فرمائیں گے۔ ریان جو دروازہ ہے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ، لیکن انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے نہ مچھلیاں استغفار کریں گی، نہ ان کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، اور نہ ان کو ریان نامی دروازہ داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو روزے دار اللہ تعالیٰ کے محبوب، وہ سو بھی رہا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، وہ عبادت کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، وہ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، وہ پانی پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، تیری دوستی سے بھی پیار تھا، تیری دشمنی سے بھی پیار ہے، تیری دوستی سے بھی پیار تھا، جب کسی سے کسی کو محبت اگر ہو جاتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی، اس کی آواز بھی اچھی لگتی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا لگتا، اس کا بات چیت کرنا بھی اچھا لگتا، اس کے حرکات و سکنات بھی اچھے لگتے، وہ اگر بات کرے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ کھنکارے تو لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تیری دوستی سے بھی پیار تھا، تیری دشمنی سے بھی پیار ہے، تیری وہ ادا بھی بہار تھی، تیری یہ ادا بھی بہار ہے۔ تو روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندہ بنے، ناپسندیدہ بندے نہیں بننا چاہیے۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو ناپسندیدہ، روزہ رکھ کر اگر غیبت کریں گے تو ناپسندیدہ، روزہ رکھ کے اگر روزے کو اگر مکروہ کر دیں گے تو ناپسندیدہ۔ اور اسی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقہ فطر کو بھی واجب فرمایا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں بھول چک اگر روزے میں اگر ہو جائے، جس وجہ سے کراہت اگر آ جائے تو اس کی تلافی ہو جائے، بھرپائی ہو جائے، اس کے واسطے ہے۔ اور غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس کے واسطے بہرحال چند باتیں یعنی کہنے کے لیے بات کہی گئی تھی، اور بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ زمین کا ذکر تھا، عرش بری تک بات جا پہنچی والی بات ہو گئی۔ زمین کا ذکر تھا، عرش بری تک بات جا پہنچی۔ تو اس طریقے سے یعنی کچھ باتیں آپ حضرات کی تڑپ اور جذبے کے تحت باتیں کہی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر اسی طریقے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محبت کو قائم اور باقی رکھے۔
دوسری بات اس کے علاوہ خالی کابینٹ کے اندر کہ آپ حضرات کو 2 سال سے چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی قسم کی آپ سے چھیڑخانی نہیں کی گئی چندے کے تعلق سے گئے سال تو چونکہ 5 لوگوں کی اجازت تھی، 5 لوگ مدرسے کو 5 لاکھ روپے مدرسے کے اوپر قرضہ، اب 5 لوگوں سے 5 لاکھ روپے کیسے نکالے جائیں گے؟ اس لیے اعلان ہی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکا۔ اس سال بھی ہمارے کچھ احباب نے کہا کہ بھئی اعلان کر دو، جو ہوں گا نہیں، چھوڑ دو، جو دیکھا جائے گا۔ بچے جو آئیں گے انشاءاللہ تعالی مدارس کے اندر اپنا رزق لے کر آئیں گے۔ آج اب سے ہم 1 روپے لے کر کیا کریں گے؟ آج آپ 1 روپے لیں گے مثال کے طور پہ تو دے دیں گے آپ، لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا، جب بچے آئیں گے تو انشاءاللہ 1 کے بجائے آپ ہی 21 روپے دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس پیسے رہے تو کیا، اور ہم لے کے رکھ دیے تو کیا، ہم ہی لے کے کیا واسطے رکھتے بیٹھیں گے؟ لہٰذا آپ کے پیسے آپ کو مبارک ہو، لیکن جب مدرسہ کھل جائے گا اس وقت انشاءاللہ تعالی بھرپور تعاون آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر آپ زکوٰۃ کی رسیدیں وغیرہ جسے بنا دے رہے ہیں، اس طریقے سے انفرادی طور بنائیے، لیکن اجتماعی طور پہ ہم نے چندے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہم نے اس سال، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان، شٹر بند کرتے اور کھولتے، گراتے اور چڑھاتے پریشان، آپ پہلی اب اور پریشان کیوں کرنے کا؟ شٹر اتارے چڑھا رہے اتارے، اس میں پہلے پریشان، پولیس آئی بھاگو چھوڑو چلو نکلو، ایسا ہو گیا، یہ گلی میں آ گئی، وہ گلی میں آ گئی، یہ ساری چیزیں ہو رہی، اب اس کے اندر کئی کو اور پریشان کرنا، اس لیے ہم سوچے چلو جانے دو، بچے بھی تو آج نہیں ہیں مدارس کے اندر، جب بچے آئیں گے، جیسے جو بچہ آتا دنیا کے اندر تو اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دودھ کا اس کے ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو جب بچے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مدارس کے اندر تو اپنا رزق لے کر آئیں گے، اور اسباب کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کے سامنے یہ اپیل کرنے والے ہیں، اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لیا جائے گا۔ اس لیے آج نہ دستی گھمائی گئی اور نہ اس طریقے سے بستی میں بات چلائی گئی اور نہ کوئی رومال بچھایا گیا اور نہ کوئی کمبل آپ کے سامنے پھیلایا گیا، کوئی چیز نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جب مدرسے وغیرہ کھل جائیں گے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی عیدیں اور ایسی رات بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ 2 منٹ کے اندر دعا کرنے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، سخن گوئی میں طرز دل نشی تک بات جا پہنچی۔ سخن گوئی میں مطلب بات کہتے ایک بات سے بات، سخن گوئی میں طرز دل نشی تک بات جا پہنچی، زمیں کا ذکر تھا عرش بری تک بات جا پہنچی۔ چلیے ٹھیک ہے، دعا دیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفر عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، احسان نواز مہربان کو اللہ فرمائیے۔ یا اللہ نماز کی حالت میں یا اللہ اپنے سارے بندوں کھڑے ہونے کی اور سننے کی، قرآن کریم اور پڑھنے کی اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ توفیق فرمائی۔ ہم سب کے، پوری دنیا بھر کے یا اللہ سارے اہل ایمان کے، مردوں کے اور عورتوں کے، بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، بزرگ سب کے اللہ قرآن کریم کے پڑھنے کو، حفاظ کرام اور علماء کرام کے پڑھنے اور سننے کو یا اللہ ہم سب کو یا اللہ بے انتہا قبول فرما لیجیے۔ جو چھوٹ گیا ہے اللہ قرآن کریم جو چند آیتیں پاک اگر کہیں چھوٹ گئی ہوں یا کچھ یا اللہ حصہ اگر چھوٹ گیا ہو تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے پڑھنے میں اور سننے میں جو کوتاہی اور غفلت ہو یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ایسے مبارک عیدیں، مبارک راتیں اور اس طریقے سے بار بار یا اللہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا اور اپنے مال کو یا اللہ آپ کے بندوں پر خرچ کرنا یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائیے۔ ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے حرمین شریفین کے دروازوں کے اللہ کھول دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو حرمین شریفین کی اللہ زیارت بار بار نصیب فرمائیے۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ جو بیماری چل رہی ہے اس بھولی بیماری سے اللہ ساری امت اور ساری انسان پر یا اللہ رحم فرمائیے۔ جتنے بھی لوگ جس قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی یا اللہ بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان تمام بھی یا اللہ اس بیماری سے اللہ چھٹکارا نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی اللہ بیماری سے یا اللہ عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ جو لوگ انتقال کر گئے یا اللہ ان کو یا اللہ شہادت کا درجہ یا اللہ عطا فرما دیجیے۔ اور یا اللہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائیے۔
یا اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائیے، اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اپنی ضرورتیں رکھنے سے، اپنی پیشانی ٹیکنے سے، سجدہ کرنے سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، اعتکاف کو اور قرآن کریم تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو یا اللہ بے انتہا قبول فرما لیجیے۔ گھروں میں یا اللہ مستورات نے اللہ جتنی عبادت کی اللہ بہت بڑی اللہ ان کی قربانیاں ہیں کہ گھر میں کھانا پکانا، گھر کے اندر سارے کام کاج اللہ کرنا، سب کی اللہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ انہوں نے آپ کی جملہ عبادت بھی اللہ انجام دیا۔ ان تمام مستورات کے ہمارے ماں اور بہنوں اور بچوں کی اللہ جملہ عبادات بھی اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آنے والی یا اللہ عید کو یا اللہ ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے اللہ مبارک فرمائیے، سب کی اللہ حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کریم کو آج 19ویں رکعت میں اللہ مکمل کر دیا گیا، 20ویں رکعت کے اندر یا اللہ مفلحون تک پڑھ لیا گیا۔ اب یا اللہ آگے بھی اس طریقے سے پڑھنے کی اللہ ہم سب کو طاقت، ہمت اور قوت یا اللہ عطا فرمائیے۔ سب کے یا اللہ جملہ اعمال کو اللہ قبول فرما دیجیے۔ آخرت میں یا اللہ ہم سب کو محروم نہ کیجیے۔ یا اللہ آخرت میں ہم سب کے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان فرمائیے۔ اپنے عرش کے سائے میں یا اللہ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کی اللہ جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کا، ساری امت مسلمہ کا یا اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اللہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اگر بغیر حساب کتاب کے اللہ اگر آپ نے جنت میں داخل فرما دیا تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم سب کو یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے اللہ چھوڑ عطا فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے یا خواہش مند ہے یا اللہ خواہش مند ہے اس طریقے سے یا اللہ، تو یا اللہ ان تمام کی اللہ نیک چاہتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اس یا اللہ مجمع کے اندر بزرگ حضرات ہیں، نوجوان صالح نوجوان ہیں، ننھے منھے معصوم بچے ہیں اور نیک اور صالح نوجوان ہیں جو رات کی تاریکیوں میں آپ کے سامنے یا اللہ زار و قطار آنسو بہاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے یا اللہ آپ کے سامنے ہم نے آپ سے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم سب کو یا اللہ فضل و کرم سے نواز دیجیے، ہم سب کو یا اللہ بھیک عطا فرما دیجیے، رحم و کرم کی بھیک عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی اللہ بھیک عطا فرما دیجیے، حلال اور جائز طیب اور پاکیزہ اور کشادہ روزی اللہ عطا فرما دیجیے۔ جو جس لائن سے اللہ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور کر فرما دیجیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ حادثات کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھیے اعمال صالحہ پر یا اللہ زندہ رکھیے، جب ہم کو موت آئے تو کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو، نماز کی حالت میں یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا ذکر و اذکار کرتے ہوئے یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس طریقے سے موت آئے، بری موت سے یا اللہ، برے خاتمے سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو خواب میں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا اللہ نصیب فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، سنتوں پر عمل کی طرف فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و قبول فرما لیجیے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔